بسم اللہ الرحمن الرحیم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم دار السلام کی اس عظیم عیدگاہ میں حاضر فرزندان اسلام، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیا ہوا سب سے عظیم دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ آپ فرماتے ہیں جتنے دن ہیں سارے دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد والا دن یعنی 11ویں ذی الحجہ کا دن، یعنی آج کے بعد کل کا دن۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے عظیم دن ہے۔ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل عشرہ یعنی 10 دن جو ہیں یہ ذی الحجہ کے شروع کے دن ہیں، اور سب سے عظیم دن سال کے سارے دنوں میں اسی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں یوم النحر یعنی آج کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے دن کی ہم شروعات کرتے ہیں نماز پڑھ کر کے، پھر جب ہم لوٹ کر کے جاتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں۔ آج کے دن کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح ہوتی ہے، اور نماز کے بعد یہ عید کی دوگانہ نماز کے بعد جو قربانی ہے، قربانی کا عمل یعنی ذبیحہ اللہ کے نام پر سنت ابراہیمی کی یادگار کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی تجدید کرتے ہوئے اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ آج کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر سال قربانی کرتے رہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ قربانی کے جانور بٹواتے بھی رہے۔ صحابہ کے بیچ میں جانور بھی تقسیم کراتے تھے کہ لے جاؤ میرے صحابہ کے بیچ میں جانوروں کو تقسیم کرو۔ تو یہ اس طرح ہی عمل کیا جاتا تھا تاکہ جہاں تک ہو سکے آج کے دن ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم سنت جس کو اللہ تعالیٰ نے یادگار کے طور پر اپنے بندوں میں جاری کر دیا، اس سنت کو زیادہ سے زیادہ جاری کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کر کے اس عظیم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی تاریخ یاد کریں۔ آج کا دن حقیقت میں یہ دن نہیں ہے
کہ ہم قربانی کر لیں، ہم گوشت کھا لیں، ہم دوسروں تک گوشت پہنچا دیں، بلکہ آج کا دن اصل میں اس قربانی کی تاریخ کے یاد کا دن ہے۔ ہم یاد کریں ہر گھر میں ہر بندے کی طرف سے، جن کے ہاں قربانی ہوتی ہے، جن کے ہاں نہیں بھی قربانی ہوتی ہے، ان کو یہ سوچنا ہے کہ آخر یہ قربانی ہے کیا؟ یہ قربانی حقیقت میں ایک عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ وہ عظیم قربانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جو آخری حد ہو سکتی ہے، اس قربانی کی ایک یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے اپنے بندوں میں۔ وہ جانتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حد تک آزمائش کی کہ بہت دعاؤں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں پہنچنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ تقریباً 13 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی، اکیلے تھے، اکلوتے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے ذبح کر دو۔ بیٹا بھی تیار، رب کا حکم ہے، ابا جان آپ کو کچھ تردد کرنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے تو آپ کریے، اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کا تو آپ ذبح کر دیجئے، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ ایک تاریخ کی یاد دہانی کا حقیقت میں دن ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک اطاعت و فرمانبرداری کی تاریخ ہم زندہ کرتے ہیں، اور ہمارا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے بھی اللہ تعالیٰ جان و مال یا کسی بھی قربانی کا مطالبہ کرے تو ہمارے اسلام اور ہماری مسلمانیت کا تقاضا ہے کہ اسلام کے تقاضے پر قربانی دینے میں دریغ نہ کریں، ہم تردد نہ کریں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ماننے میں ذرہ برابر ادنا برابر تردد نہیں ہو۔ اگر یہ تصور پیدا ہو، یہ احساس پیدا ہو، جس احساس کو اللہ تعالیٰ تازہ کرتے رہنا چاہتا ہے، تو کہیں بھی ہم اللہ کی نافرمانی، رسول کی سنتوں کی مخالفت کی جرات نہیں کریں گے۔ ہم نہیں جرات کریں گے، کیونکہ مسلمان ہیں تو ہماری خصوصیت استسلام ہے کہ ہماری پہچان سرنڈر کرنا ہے، ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے سچے پیروکاروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عظیم مقدس جماعت صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت قطعاً نہ کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم فرمانبردار ہیں۔ یہی ہمارا تصور ہو اور یہی ہمارا احساس ہو۔ آج کی اس عظیم مناسبت پر ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ کوئی تہوار کا ایسا نعرہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہم پیغام کچھ ایسا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی نعرہ ہے، کوئی شور ہے، کچھ آواز ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نعرہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کائنات میں جتنے بڑائی کے دعوے دار ہیں، جتنے طاقتور ہیں، جتنے قوت اور اقتدار اور حکومتوں کے مالک ہیں، یا جس شکل اور صورت سے لوگ طاقتور اور بڑے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں، ہمارے نعرے کا مفہوم جو ہمارے دل میں ہو اور جس کا ہم پیغام دیتے ہو یہ ہو کہ ہم اس بات کا یقین رہتے ہیں اور اس بات کو ہم عام کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آگے ہم کہتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ سچائی کو ہم دل میں جڑ دیے ہوئے ہیں، دل کی جڑ میں ہم اتارے ہوئے ہیں، اور اسی سچائی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی معبودوں کی بھکتی اور عبادت ہوتی ہے، کسی کی عبادت صحیح نہیں، سارے معبودوں کی عبادتیں باطل ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے سوا، ایک اللہ کی عبادت ہی حق ہے۔ اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی عبادت ہوتی ہے وہ باطل ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, फिर कहते हैं अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये असल में मजबूती और कुव्वत और इस्तिकामत की एक बुनियाद पैदा करने वाली चीज है। यानी आदमी के दिल में ये यकीन और ये हकीकत उतरी हो और उस हकीकत को बयान करके बताता हो कि हमारी नज़र में, हमारे तसव्वुर में, हमारे अकीदो ईमान में ये चीज़ दाखिल है, हम उसको बताते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और जब अल्लाह की बड़ाई हम मानते हैं तो उसी बड़ाई का हमें तसव्वुर मिलता है, तफसील मिलती है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह जब सबसे बड़ा है तो अल्लाह सारे अपने बंदों के लिए काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह ताला क्या अपने बंदे के लिए काफी नहीं है जब सबसे बड़ा है? हर चीज पर कादिर है, हर एक का मालिक है। अला लहुल खल्क वल अम्र, हर चीज का खालिक अल्लाह है और हर चीज पर हुक्म भी अल्लाह ही का चलता है। अल्लाह की मशीयत के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। अल्लाह की मशीयत से बाहर और इल्म से बाहर दरख्त और पेड़ का एक पत्ता भी नहीं गिरता कि उसके इल्म से बाहर हो। दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह के इल्म में है। ये हमारा अकीदा है और इसी अकीदे को हम इस तफसील से जानते हैं कि जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह अपने सच्चे ईमान वाले बंदों के लिए काफी है। इसी अकीदे की तर्जुमानी किया था इमामुल मुवहिदीन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब उन्हें आग में डाला जाने लगा, सारी कौम एक तरफ है, अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ है, तो कहते हैं हस्बुनल्लाह, कहते हैं हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह हमारे लिए किफायत करने वाला है, वो काफी है। तो ये आतश कदे नमरूद हमें जला नहीं सकती, ये आतश कदे, ये आग हमें जला नहीं सकती। इसलिए नहीं जला सकती कि जिस अल्लाह ने आग को जलाने की ताकत दी बख्शी है, उसी अल्लाह ताला के पास ये कुदरत है कि आग को सलामती बना दे, आग को ऑर्डर करे कि तू जलाने की शक्ति अपनी खत्म कर ले। तो ये सबक हमें मिलता है। अल्लाह ताला की तौहीद और किबरियाई जब बयान करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह हमारे लिए काफी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को नसीहत करते थे। आप फरमाया करते थे, आप समझाते थे कि देखो, अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और कोई नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ने वो नुकसान तुम्हारी तकदीर में ना लिखा हो, तो सारी दुनिया एक होकर के वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो नुकसान तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है। और ऐसे ही अगर सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए तुम्हें कोई नफा और फायदा पहुंचाने के लिए, तो उतना ही फायदा पहुंचा सकती है जितना फायदा तुम्हारी तकदीर में लिखा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। आज की इस तारीखी इज्तिमा में, आज की इस खुशी और हौसले के दिन में हम सब के लिए कितनी बड़ी ईमानी कुव्वत और कितने बड़े हौसले की चीज है अगर हम इस जबान से इल्म और यकीन के साथ ये कहते हैं कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है और समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हम ये जो नारे और ये ईदें जब हम मनाते हैं तो हमारे इसके पीछे एक कंसेप्ट है, हमारा एक नजरिया है। वो नजरिया क्या है? दुनिया में जितनी भी ईदें हैं सब जाहिली हैं, सब खुराफी हैं। सारी ईदों और त्योहारों के अंदर बे इंतहा खुराफात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो आपने देखा कि यहाँ लोग त्योहार मना रहे हैं। तो कहा, ये कैसे त्योहार हैं तुम्हारे? मा हाज़ानिल यौमान, ये 2 दिन तुम्हारे त्योहार के कैसे दिन हैं? तो उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों में हम खुशियां मनाते हैं, खेल कूद करते हैं, खुराफात करते थे, लहो लईब करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर फरमाया, कहा, इन दोनों के बदले में इनसे बेहतर अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 त्योहार दिए हैं। एक ईद उल अजहा का त्योहार है और दूसरे ईद उल फित्र का त्योहार है। एक मुसलमान अपने दिल में ये तसव्वुर रखता है, ये यकीन रखता है कि अल्लाह का दिया हुआ त्योहार जाहिली त्योहारों से बेहतर है, और क्यों ना हो। हम अल्लाह के दिए हुए इस खुशी के दिन को जब मनाते हैं तो हमारा तरीका देखिए कैसा होता है, हमारा अंदाज कैसा होता है।
ہماری فکر مندی کیسی ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، 2 گانا نماز پڑھتے ہیں، جا کر کے قربانی کرتے ہیں، غریبوں میں، کمزوروں میں، دوستداروں میں، رشتہ داروں میں، اپنوں میں، حتیٰ کہ غیر مسلموں تک ہم گوشت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تہوار کی خوبی ہوتی ہے، اور اس خوبی میں سب سے اجاگر جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور یہ تہوار ہمارے لیے آج کے بعد بھی 3 دن ہیں۔ آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اس کے بعد بھی 3 دن قربانی کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایام تشریق جو ہیں، ایام تشریق یوم النحر کے بعد 3 دنوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 3 دن جو ہے یہ قربانی کے دن ہیں، یہ ایام ذبح ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ اور ان تینوں دنوں تک، یعنی آج کے بعد 3 دنوں تک، 13ویں تک، ہم سب کو اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہنا چاہیے، اور جیسی جس کی گنجائش ہو قربانی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں قربانی کے لیے دیے ہیں، قربانی کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اور اس مناسبت پر ہم جب قربانی کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو حقیقت میں ایک اور میسج ہم یہاں رکھتے ہیں۔ یہ وہ میسج کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا میسج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے ابراہیم کی ساتھیوں میں بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بہتر نمونہ ہے تمہارے لیے۔ کیا نمونہ ہے ان کی زندگی میں؟ ایک نمونے کا یہاں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوم سے کہتے تھے کہ جو تم شرک کرتے ہو، جن کی تم عبادت اور بھکتی کرتے ہو، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے دل میں بے چینی ہے، ہمارے دل میں غم ہے، ہمارے دل میں فکر ہے، اور ہم بہت بیزار ہیں اس بات سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی بھکتی تم کرتے ہو۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ کبھی بھی مسلمان اس طریقے پر رہتے ہوئے غیر اللہ کی بھکتی کا کوئی عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ جس کو عبادت کہتے ہیں، بھکتی کہتے ہیں، اور جو اغیار ہمارے برادران وطن اپنے معبودوں کی بھکتی کا جو طریقہ ہے ان کا، کبھی بھی ایک مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے دل میں تو اللہ کے سوا غیروں کی جو بھکتی ہوتی ہے اس کے تعلق سے تو اس کے دل میں بیزاری ہے۔ اسی بیزاری کا نام ایمان ہے، اسی بیزاری کا نام ایمان ہے۔ اگر دل میں بیزاری ہوگی تو کبھی بھی آدمی غیروں کے ساتھ سارا برتاؤ کرے گا، ان سے کاروبار کرے گا، ان کے ساتھ سیاست کرے گا، ان کے ساتھ دنیا کے سماجی کام، تعلیمی کام، دنیا کے بہت سارے گراؤنڈ اور پروفیشن ہو سکتے ہیں، سب کے ساتھ وہ تعلق رکھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو چیز اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جو غیر اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی بھکتی کرتے ہیں ان کے تعلق سے بیزاری کا اظہار۔ بیزاری میرے بھائیوں یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جب ہم یاد کرتے ہیں، ایسے ہی ایک بات کا تذکرہ اور کر دے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جہاں بسایا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو، اور اس شہر کے لیے دعا کیا، کہا یہ آبادی ہو اور اس آبادی میں اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، اس آبادی کو اللہ تعالیٰ بہتر روزی سے سرفراز کرے۔ تو ایک مسلمان جب یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو جہاں وہ رہتا ہے، جس وطن میں رہتا ہے، اس وطن کے لیے امن و امان، پیس کے لیے دعائیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، پیس اور امن کے لیے، شانتی کے لیے جتنے سورسز ہو سکتے ہیں سب کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے اللہ ہمارے وطن کو، ہماری بستی کو، آج ہم اپنے وطن عزیز کے لیے اس عظیم اجتماع میں دارالسلام کی اس عیدگاہ میں ہم تمام حضرات و خواتین یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو، ہمارے اس پیارے بھارت کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے امن و امان اور شانتی سے سرفراز فرمائے، اور جو امن و امان کی دشمن طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو کمزور کرے، یا تو ان کو سمجھ دے،
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں تو ان کے نفرت کے عمل کی بنیاد پر کہتے ہیں. جب بھکتی کرتے ہیں غیروں کی، غیر اللہ کی، تو ہم کہتے ہیں یہ بھکتی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، ان میں کوئی شکتی اور پاور نہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے ہمدردی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کاش غیر اللہ کی بندگی چھوڑ کر کے ایک اللہ کی بندگی کرتے، ایک اللہ کی بندگی کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے قبیلے دوس کے بارے میں ان کے ظالمانہ رویے کی شکایت کی گئی اور اپیل کی گئی کہ آپ بد دعا کر دیں اس قوم پر، اس ظالم قوم پر. تو آپ نے دعا کی، بد دعا کرنے کے بجائے اے اللہ قوم دوس کو تو ہدایت عطا فرما دے، ان کی اصلاح عطا فرما دے. تو ہم جب غیر اللہ کی عبادت اور معبودی سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ہمدرد نہیں، ان کے فکر مند نہیں، ان کے ایمان کے لالچی نہیں، بلکہ ہم لالچی ہیں ان کے ایمان کے. یہ سبق ہے ہمارے لیے ان علیہ السلام کی زندگی کے اندر، اپنے وطن کے لیے اور اپنے برادران وطن کے لیے، کہ ہم ان کے لیے کوششیں کریں، فکر کریں، لیکن ان کے شرکیات سے برات ظاہر کریں، ان سے بری رہیں، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے اس تصور اور اس اعلان کے ساتھ کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اور اس مناسبت پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم سارے لوگ اس بات کا ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قیادت بخشی، ان کو عظمت بخشی، ان کو امام بنایا تو ان کے فرما برداری کی وجہ سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا، ساری انسانیت کا، تو کس بنیاد پر بنایا؟ اپنی فرما برداری کی، کہ میرا ایک بندہ فرما بردار ہے تو اکیلے آئے، تو اکیلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ساری قوم کے مقابل میں کافی ہے، اور وہی اصل لیڈر ہے اور اصل امام وہی ہے. ہمارے یہ ایمان ہو کہ ہمیں اسی وقت شوکت اور غلبہ اور پاور ملے گا جب ہم اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاریں گے. اس موقع پر اپنی دینی ماں بہنوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ، یہ جو عام باتیں ہیں ہم سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، عالموں کے لیے، غیر عالموں کے لیے، امیروں غریبوں سب کے لیے، چھوٹے بڑوں سب کے لیے، مردوں اور عورتوں سب کے لیے. لیکن عورتوں کو خاص طور پر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ہم سب ڈریں، آپ خاص طور پر اللہ سے ڈرو، اپنے شوہروں کی نافرمانیوں سے بچو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنا اصل میدان عمل اپنا گھر سمجھو، اپنا گھر، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں اور اپنے قدروں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری سربلندی رکھی ہے. اگر تم اس میں کمزور پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارا منصب اور مقام جو ہے کہ تم ملکہ ہو گھروں کی، تم رانی ہو گھروں کی، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت ختم کر سکتا ہے. اس لیے تمہیں نصیحت ہے اے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کہ اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ سے ڈرتی رہو. گھروں کی عزت و نظام کو، اپنی عزت اور نظام کو، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، اپنے سارے خاندان کی ذمہ داریوں کو ایسے ہی سمجھو جیسے ہماری صحابیات تھی، ہمارے امہات المومنات تھی، اور اسی طرح مومنین تھی. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو دیکھو کیسی تھی، کیسے گھر کے کام میں محنت کرتی تھی. یہ کتنا بڑا ان کا درجہ ہے. اس لیے گھر کے کام کاج کو اپنے لیے شرف سمجھو، یہ شرف ہے ہمارا، ہماری ڈیوٹی ہے یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے دین کی طرف سے. اور ایسے ہی آپ تمام مردوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام عزیزوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنی بیوی کے لیے. یعنی یہ نصیحت آپ فرماتے تھے، جہاں عورتوں کو نصیحت کی آپ نے وہاں مردوں کو نصیحت کی آپ نے. آپ کی طرف سے نصیحت ہے کہ مرد وہی مرد ہے جو سب سے بہتر اور اچھا برتاؤ اپنی بیوی کے لیے کرنے والا ہو. اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. آپ بھولیں نہ، صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. ایمان کی نشانی بتائی گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ
इमाततुल अज़ान तरीक है, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज देखो तो हटा दो, साफ कर दो रास्ते पे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम कुर्बानी देने जा रहे हो तो हम जहां चाहें वहां कुर्बानी करें, गलियों में करें, रास्तों में करें, और फिर अगर कुर्बानी कर दे कहीं उज़र और अड़चन है तो ऐसे ही गंदगी छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल रखें। हमारी तरफ से दीन की बुनियादों पर हमारी तालीम यह है, हमारे लिए गाइडलाइन है, हमारे लिए रहनुमाई है, और हमारे मुल्क की इंतजामिया जो है, प्रशासन जो है, उसकी तरफ से भी गाइडलाइंस हैं कि सफाइयों का ख्याल रखें। हमारे ताल्लुक से अगर ये मैसेज चलता हो कि हम जहाँ रहते हैं गंदे हैं, गंदगी फैलाते हैं, गंदगियों का कोई ख्याल नहीं रखते, तो हमारे लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। इसलिए आज का दिन बहुत अहम दिन है, इस बात का ख्याल रखें और अपनों के तई हमदर्दी, मोहब्बत, खुशी और खुशहाली का एहसास रखें। शुक्रगुजारी करें अल्लाह ताला का। आज खुशी का दिन है, शुक्रगुजारी का दिन है। ये कुर्बानी भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी है, और इस शुक्रगुजारी पर हम सबको खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर तरह के अमन व अमान से हमें सरफराज फरमाए। जालिम यहूद और ईसाई जो जुल्म की आखिरी हदों को पार कर सकते हैं, कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके जुल्म और उनकी बर्बरियत के साथ वो मामला करे जिसको अल्लाह बेहतर समझता है, उससे बेहतर हम नहीं समझते। और आलम इस्लाम में जो हालात हैं, आलम इस्लाम में जो बदअकीदगी के हालात हैं, अल्लाह ताला उस बदअकीदगी से मुसलमानों को बाहर निकाले। बाहर निकलने की हम कोशिश करें इस ईमान के साथ कि ये बदअकीदगियां, ये शिर्क और ये बिदअतें हमें कभी भी इज्जत नहीं दे सकती, कभी भी हमें शौकत नहीं अता कर सकती। इसलिए शिर्क से बचें, बिदअतों से बचें, और सारे मुसलमानों का ये काम है और ये उनके लिए पैगाम है कि ये समझें कि कभी शिर्क और बिदअत के साथ और इसी तरह अल्लाह और उसके दीन से बगावत के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद किताब व सुन्नत पर होता है, मसलके सहाबा पर चलने से होता है। अगर ये तरीक़ा अख्तियार नहीं किया गया तो इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। इत्तेहाद तौहीद पर होता है, इत्तेहाद सुन्नत पर होता है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन सारे मुसलमानों के हालात को अल्लाह ताला बेहतर करे। हमारे मुल्क में अमन व अमान हो, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। हम रियाया को भी हुकूमतों के साथ ताउन करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रख तू अपनी अतात व फरमाबरदारी पर रख, जब भी हमारी मौत हो तो तेरी अतात व फरमाबरदारी पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।